مجھے ہمیشہ سے ہی تاریخی اور خصوصی اہمیت کی حامل جگہوں کو مختلف اوقات میں دیکھنے کا شوق رہا ہے، کیونکہ ہر وقت اور جگہ کا اپنا الگ تاثر ہوتا ہے، اور وہ مختلف مقامات مخصوص اوقات میں آپ پر الگ الگ اثرات چھوڑتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی جگہ پر صبح کے وقت جائیں تو آپ پر اس جگہ کی ایک الگ کیفیت محسوس ہوگی، مگر پھر آپ اسی جگہ پر شام کو جائیں تو وہی جگہ ایک نئی کیفیت سے آپ پر اثر انداز ہوگی۔ اب کی بار میں صحرائے چولستان کی روحی اور وہاں کے اجڑے دیار قلعہ دراوڑ کے آثار کو صبح کی چمکتی روشنی میں انگڑائی لیتے اور شام کی اداس لہروں میں ڈوبتے سورج کے ساتھ اونگتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے قلعہ دراوڑ میں ایک مکمل رات اور دن گزارنے کے لیے رخت سفر باندھا اور صحرائے چولستان پہنچ گیا۔ جب میں قلعہ دراوڑ کے آس پاس پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ رات نے اپنے پر پھیلا کر ہر طرف تاریکی کا ذرہ ذرہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ چاند کی دودیا روشنی نے سنسان جگہ کی ہیبت کو ایک معنی خیز روپ دیا تھا۔ میں مبہم سناٹوں کی سرگوشیوں کو سننے کے جنون میں سرگرداں قلعہ دراوڑ کے اندر داخل ہوا تو قلعے کے اداس، ویران اور ٹوٹے پھوٹے آثار دیکھ کر گمسم سا رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے سناٹے نے درد کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ قلعہ دراوڑ کی بیرونی فصیل گول گول دائروں میں رقص رومی کی صورت دھمال کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ قلعے کی فصیل کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس جگہ کی وحشت نے غمزدہ جوگیانہ لباس پہن کر دائروں کی صورت میں ناچنا شروع کر دیا ہو۔ کچی پکی اینٹوں سے بنے اس دیویکل قلعے کو میں مٹی کا ڈھیر بنتے ہوئے دیکھنے لگا۔ لمحہ لمحہ سرکتی مٹی اور بکھرتے اینٹوں کے چھوٹے چھوٹے ذروں نے مجھے گردش ایام کے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں سے ماضی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ میری نگاہوں میں قلعہ دراوڑ کی تعمیر سے لے کر عباسی خاندان کے قبضے تک کے سارے منظر گھومنے لگے۔ ایک جوگی کے عشق اور محبت میں گرفتار راجہ دیوراج کی نشانی اب اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اچانک پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ نے مجھے یہ کہہ کر چشم تصور کے تاریخی ماحول سے باہر نکالا کہ پیار ایک ایسا آنگن ہے جہاں باج پکھواں دے کج نہ روے۔ میں تاریخ کے سفر سے واپس لوٹا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ قلعہ دراوڑ کے آس پاس چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور دکانیں کھلنے لگیں۔ چند سیاح اور مسافر لوگ اس جائے عبرت کو مقام تفریح سمجھ کر آنے لگے اور قلعے کی مختلف زاویوں سے تصاویر بنانے لگے۔ مردہ اور بے جان مقام میں زندگی کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ میں مسکرا کے قلعے کی دیواروں سے لوٹ آیا۔